تو تدفین کس طرح قبر کتنی کھودنی چاہیے اور کیا کیا مرحلے وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ آیتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیصلوں کا دن ہے، مطلب یہ ایسی ٹائم ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پریزنٹ ہوتے، اور یہ فیصلوں کا دن ہے۔ فیصلوں کا دن ہے علمت نفس ما احضرت۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، صرف اعمال اس کے گڈ ڈیڈز یا بیڈ ڈیڈز جو ہے وہی اس کے ساتھ جانے والے ہیں۔ سورۃ التکویر کی آیت ہے۔ اور اس دن، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ تو اب کیا ہے، یہ آیت میں بھی یہ بتایا جاتا کہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئیں گی اس دن۔ کیا کام آئیں گا؟ قلب سلیم کام آنے والا ہے، ایک جو آپ اچھے اعمال لے کے گئے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا جاتا ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو اب یہ سارے آیتوں کا جو بک کے جو رائٹر ہے، یہ سارے چیزیں کیوں مینشن کیے؟ کیونکہ یو آر سو کلوز ناؤ، لائک ایوری تھنگ از ڈن۔ ایک پرسن ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب اس کا کیا رہے گا؟ یہ فیصلوں کا دن ہے۔ تو وہ سارے چیزیں جسٹ امیجن کریے کہ کیسا دن رہے گا۔ اور پھر اس دن بتایا جاتا ہے آدمی اس دن اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، کیونکہ یہ دن ایسا ہے، یوم یفر المرء من الاخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ سورۃ العبسہ کی آیت ہے 34 سے 36۔ اور اس دن جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے، وَيَوْمَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن ان کے اپنی زبانیں نہیں بولیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، اور وہ بھی ہاتھ پاؤں کیا ہے، ان کے خلاف کہنے لگیں گے، کیونکہ اور اس دن فلا تظلم نفس شیئا، کوئی بھی نفس کے اس کے خلاف، مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ انصاف ہوگا پورا۔ تو اب ہم جب یہ سارے مرحلے دیکھتے اور کس طرح جو ایک تدفین کا مرحلہ ہے، اب آگے جو ایک مسافر کی منزل ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب وہ خبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا دروازہ ہے۔ تو اب خبر کیا ہے؟ خبر دنیا کا تو آخری گھر ہے اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ اور سیدنا برا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کارنر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے بٹ ہی واز کرائنگ، تو وہ رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی، مطلب پوری مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اس بارے میں نا یہ کتاب میں کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، مختصراً میں بیان کروں گی۔ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ مسافر کی منزل، دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر کی منزل تیری کیا ہے؟ خبر ہے۔ جس طرح یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، مطلب ایسا فیل ہوگا کہ as if you spend just a day or so۔ اور یہ مسافر کی منزل کیا ہے؟ اصل ایکچوئل منزل قبر ہے۔ اور یہاں پر ہم کتنے بھی دن رہو، چاہے لاکھوں کروڑوں کماؤ، لیکن باقی رہنے والے کیا ہے؟ مٹی میں سمانے والے ہیں۔ اور جو ہم یہاں پر جو بھی کمائے وہ یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اور پھر دنیا کی مسافر کی منزل پھر بتایا جاتا ہے خبر ہے، عالیشان بنگلے ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس سونا چاندی، یہ سارے چیزیں اس دنیا میں ہی چھوڑ کے جانے والے ہیں اور یہ گزر جانے والے ہیں۔ رہنے والے کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے کتنے ہم نے جنازے دیکھے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ دفن بھی ہو چکے، اور انجام کیا ہے؟ اتنا ہی ہے کہ ہم کو بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے اور واپس اپنے صرف اور صرف اچھے اعمال لے کے جانا ہے۔ جب خبر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، سیدنا عثمان بن عفان جو آزاد کر غلام
ہانی کے بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمان نے جب کسی خبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر ہو جاتی۔ تو یہ جو صحابہ تھے اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اور پوچھا گیا جنت اور جہنم کا ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے، البتہ خبر کو جب خبر کے پاس ہوتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خبر آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں آدمی کا نجات پائے گا تو بعد کے مسائل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں اس کا مشکل ہوگا اور پھر بعد میں بھی مشکل ہو جائے گی۔ سو دس از لائک کلیئرلی مینشن، اگر یہاں پر آسانی ہو گئی تو ریسٹ آف دا منزل آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر یہاں پر ڈیفیکلٹ ہو گیا تو سارے چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیثیں آلریڈی ہم ڈیفرنٹ کتابوں میں دیکھ چکے، جیسے آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں ایک موضوع میں جو حدیث آتی پھر وہ ڈیفرنٹ موضوع میں آتی، تو ویسے ہی بعض حدیثیں اور بعض جو باتیں بار بار اس لیے کوٹ کی جاتی ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اور دیکھیے جو چیز اہمیت کی رہتی، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، ایمفسس کرتے تھے، تھری ٹائمز ریپیٹ کرتے تھے۔ So there is nothing wrong if something is repeated and this will get firm in your knowledge. آپ کی نالج میں فرمنس آ جاتا، استقامت آ جاتا، ایک یاد دہانی رہتی، اسپیشلی میرے لیے یاد دہانی ہے، دس از دا ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن خبر ہے، اس دنیا میں ہم ایک ایسے مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے، اور خبر سے زیادہ ہولناک منظر کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ہانی کہتے ہیں کہ ایک خبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، سیدنا عثمان نے یہ پڑھا فَإِنَّ تَنْجُو مِنْهَا، تو بتایا کہ اگر تو خبر کی مصیبت سے نجات پا جائے گا تو پھر بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا، اگر میرے خیال یہ ہے کہ پھر تجھے نجات نہیں ملے گی۔ مطلب یہاں پر بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خبر میں نجات، بٹ ہاؤ یو ول گیٹ دا نجات، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ خبر میں نجات کب ملیں گی۔ لائک اگر آپ جو Q&A ہے، جو سوال کے جواب صحیح دیں گے، اینڈ جب اینجل آف ڈیتھ جو ڈیلیگیشن لے کے آتے، اگر آپ رائچیس رہے تو روح نکالتے جب ہی آپ کی جو روح آسانی سے نکل جائیں گی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مننے والے کے اچھے عمل اچھے انسان کی صورت میں خبر میں ایک ساتھی رہے گا، برے عمل برے انسان کی شکل میں۔ اور پھر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ساتھی دفن کرتے وقت سے قیامت پر پانے والا ہے۔ مطلب وی ہیو سین ڈفرینٹ حدیثیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک خوبصورت شکل میں ایک ساتھی آتا اور جب بتایا جاتا کہ یہ کون ہے، تو معلوم ہوتا کہ یہ آپ کا قرآن کا پڑھنا، اور پھر ایک سرانے سے ایک پاؤں سے ڈفرینٹ عذاب آتے، جو آپ مسجد کو چل کے جا رہے ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا، اور آپ جو صدقہ دیے وہ پروٹیکٹ کر لیتا، اور کا قرآن پڑھنا وہ پروٹیکٹ کر لیتا۔ دا سیم حدیث لائک دس ول بی اگین مینشن ان جو ہم قرآن کی فضائل کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہاں پر ڈفرینٹ چیزیں مینشن کی گئی کہ یہ جو 3 چیزیں انسان کے ساتھ جانے والی ہے، تو اس میں کیا کیا چیز ہے، 3 چیزوں میں بتایا جاتا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ جو ہم لوگ تدفین کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی انسان کی فوتگی ہو گئی اور اس کو تدفین کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا تدفین کرنے کے لیے، تو وہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان 3 چیزوں کے ساتھ، پہلے ساتھی یعنی مال و اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ مال جو ہے انسان جیسے ہی مرتا وہ سارا اس کا ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن دوسرا کیا ہے کہ جو انسان اس کے جو ریلیٹیوز ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن تیسرا جو ہے اس کے اعمال ہے۔ اب 2 تھنگس کیا ہے، آپ کے مال ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، یہ سارے چیزیں کیا ہے آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، لائک وہ یہیں پر رہنے والے ہیں، لیکن اصل کیا ہے آپ کے اعمال جانے والے ہیں۔ تو ہم اچھے اعمال کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائیں گی،
آخرت ہماری ہمیشہ لاسٹ لانگ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرنا ہے کہ ہم اچھے اعمال لے کے جانے چاہ رہے ہیں یا برے اعمال. دیکھیے ہر کسی کو نا ڈو گڈ کرنے کی اپرچونیٹی بھی ملتی، اور اچھے برے حالات ہر انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہ ہم اچھے حالات میں ہم اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے، ہم اپنے آپ کو کس طرح سیف گارڈ کرتے، وہ سارے چیزیں ڈیپینڈ کرتے. تب یہاں 3 چیزوں کی بات ہوئی، اس کے بعد بتایا گیا دفن کرنے کا اسلامی طریقہ. تو اب اس میں اسلامی طریقہ کس طرح ہونا چاہیے دفن کرنے کے لیے؟ تو خبر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ پھر اس کو موت وہیں اور قبر میں دفن کریں. تو مطلب سورہ عبسہ میں بھی ہم جانتے ہیں، ڈیفرنٹ صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے. یہاں پر تو سورہ عبسہ کی آیت ہے، بتایا گیا کہ پھر اس کی موت دی گئی اور قبر پہ دفن کریں. اور ایک جگہ جو سورۃ المرسلات کی آیت ہے، اس میں فرمایا جاتا ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والا نہیں بنایا، اور زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. مطلب اس دنیا میں ہم زندہ بھی ہے تو اس ارتھ پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور مر بھی گئے تو ہم اس ارتھ پہ ہی ہے، ہم کہیں اور نہیں جا رہے. اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ سورۃ العبسہ میں جو اخبرہ ہے تو عربی لوگ کہتے ہیں کہ اخبر تو رجلا، تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس کے لیے خبر منائی. اور خبر توہو کا معنی یہ میں نے اس کو دفن کیا، مطلب جو بری کرنا، دفن کرنا ہے نا. تو سورۃ المرسلات میں بھی جو کفاتہ کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی زمین میں ہی اور بسیرا کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی اسی زمین میں گاڑا جائے گا. اب آپ سوچئے نا، یہی زمین میں ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ساری زندگی اس زمین میں، پھر ہم اسی زمین میں مر کے اس میں ہی تدفین ہونے والے ہیں، کہیں اور جگہ جانے والے ہیں. کتنی بھی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، کچھ بھی ہو گیا، لیکن جانا کیا ہے؟ خبر میں ہی جانا ہے. ڈزنٹ میٹر کون سی کنٹری میں ہے، کون سے لینڈ میں ہے، ڈزنٹ میٹر. تو قرآن پاک میں جہاں دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں بیان کیا گیا دیٹ واز دا فرسٹ مرڈر ایور ہیپن. تو اس میں جب اس کو بری کرنا رہتا کہ فرسٹ جو تدفین ہوتی، تو ہی ڈزنٹ نو کہ کہاں پر تدفین کرنا چاہیے. تو ایک کوا آتا، کوا آ کے کھودنے لگتا، لینڈ کو کھود کے گاڑنے لگتا. تو وہ دیکھ کے وہ اپنے آپ پہ افسوس کرنے لگتا، ہائے کمبختی، مجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ مٹی میں دفن کرنا چاہیے. تو یہ دفنانے کا طریقہ یہاں پر معلوم ہوا. تو اس سے پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ڈیتھ ہوئی تو کیا کرنا کیا ہے. تو قبر کو کھودنے والا انسانیت کی خدمت کے شعبے میں سب سے مطلب اچھا مطلب اجر جو ملتا، جو قبر کھودتا، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں. جب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جب ہم یہ لیکچر تیار کر رہے ہیں یا آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں، تو یہ بات کا ریئلائزیشن ہوتا، ہاں دیکھو قبر کھودنے والے کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کو کتنا زیادہ اجر ملتا. اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اس میں اتارا، اللہ نے اس کے لیے ایک گھر کا اجر لکھ دیا ہے جس میں وہ قیامت تک قیام کرے گا. مطلب he will reside there, he will live there, that's what it means. یہ حاکم کی روایت ہے. تو ایک تو اجر میں زیادہ ہے، اینڈ دس حدیث جس میں مینشن کیا جا رہا ہے جو بھی کھود رہا ہے اس کے لیے اجر کیا ہے؟ ایک گھر کا لکھا جا رہا، اور قیامت میں وہ قائم ہونے والا ہے. literally they will go and reside, that's what it mentioned over here. اور قبر کی اقسام، مطلب کیسی ہونا چاہیے، کیسی ٹائپ ہونا چاہیے، اس کا کائنڈ کیسا ہونا چاہیے. قبر کے 2 اقسام ہوتی ہے، ایک لحد یعنی بغلی، اور دوسری شق یعنی صندوقی. اس سے مطلب اب جو زیادہ اس میں مینشن یہی کیا گیا ہے گریٹر ڈیٹیل میں کہ جو لحد ہے نا اسی کو ہم کوشش کرنا چاہیے، ایکسیپٹ دا کوئی ایکسیپشن ہو یا کچھ ہو. کیونکہ جو دوسری ہے نا وہ دوسرے جو سیکس والے ہیں ان کے لیے ہے. تو جو ایک لانگر ریکٹینگولر وے میں رہتی نا، وہی اس کو ہی زیادہ توجہ دی گئی ہے. لحد یعنی بغلی قبروں وہ لمبائی میں ہوتی ہے،
اور پھر اس میں نا گہری بھی ہوتی، لمبی بھی ہوتی ہے اور گہری بھی ہوتی ہے اس میں. اور جو بھی تدفین کرنے کے لیے کیا کریں گے، جو قبر میں اتریں گے اپ ٹو 3 to 4 پیپل. اینڈ آلسو ریممبر کہ جو محرم نامحرم کا کانسیپٹ ہے اسپیشلی فار دا فیمیل، تو ان کے اپنے جو کلوز ریلیٹیوز ہے تو وہ سارا اہتمام کرتے. دیکھیے ایک عورت کی کتنی زیادہ تعظیم ہے، جب زندہ رہتے تب بھی ان کی تعظیم ہے، اینڈ آلسو فوت ہو گئے بعد سے بھی. تو یہاں پر ایک چیز ریممبر کرنا ہے، جو ریکٹینگولر جو ہے اس طرح سے خبر ہونا چاہیے، دوسرے شیپ کی شق والی خبر نہیں ہونا چاہیے، لمبائی والی میں اس طرح سے. اور پھر دوسری اب آگے یہ فرمایا جاتا ہے کہ جو ایک ایکسیپشن میں نے بتایا تھا وہ ایکسیپشن ہے، ادروائز کوشش یہی ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے. اور جو کھودتے نا، جو مٹی نکلتی خبر کی، وہی مٹی اس کے اندر واپس ڈالیں گے. اینڈ آلسو اٹ ہیز ٹو بی کچی، اس کو پکا نہیں بنانا ہے سیمنٹ لگا کے یا سنگ مرمر لگا دے رہی، جو واٹ یو کال ماربل، یو ڈونٹ ہیو ٹو. ہاں اگر آپ اس کو نشاندہی کے لیے آپ اس کا نشان رکھ رہے ہیں، خطبہ لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ فلاں کا نام وہ رکھ رہے ہیں، لائک یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو سو مچ ڈیٹیلس ان اٹ. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت باتیں اس میں مینشن کیے، جیسا کہ کس کا نام ہے، کیونکہ آپ پھر وہ خبر پہ جا کے آپ ہر تھوڑے دن کو آپ جا کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں نا، جیسے رشتہ دار ہے یا ان کے اپنے فیملی والے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب خبر پورا ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، مٹی سب لوگ جو ہے نا ہینڈ فل آف جو مٹی ڈالنا ہے، ایک مسنون طریقہ ہے. اینڈ آفٹر دیٹ یہ پورا ڈرائی ہے مٹی، ریممبر کریے اب یہ ساری ڈرائی مٹی ہے، تو اس کے اوپر کیا کریں گے، پانی چھڑکیں گے. اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ جیسے ہی تدفین ہوتی، زیادہ تر آئی نوٹس جیسا کہ بارش ہونا شروع ہو جاتی، اور ہم پھر نا جو انسان مر گیا اس کے بارے میں سوچتے، اور یہ ریالٹی ہے کہ جب تک زندہ رہا اس کی اتنی کنسرن رہتی، جب اس کی فوت ہو جاتی لیکن اس پہ سے مٹی چھڑکنا ہے. اور پھر آگے یہی چیزیں بیان کی گئی ہے جو کہ آپ کو میں ڈیٹیل میں انسٹیڈ آف وین آئی ریڈ اٹ لکس لائک جسٹ ریڈنگ اے تھنگ، سو آئی جسٹ ایکسپلین، اس کا جو مفہوم ہے نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہ رہی تھی. اچھا، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہسبینڈ ہے وائف کے لیے خبر میں اتارنا، اٹس لائک اپریشیٹنگ ہے. اور سیم تھنگ لائک جیسے کہ بردرس ہے، یعنی تو ان کے بھانجا بھانجی جو وہ لیڈی کے ہے، ناٹ دا ہسبینڈ کے، یو انڈرسٹینڈ، دا خونی رشتہ جو ہے. اور اس میں اور بھی چیزیں بتایا گیا ہے کہ میت کو دائیں پہلو پر رکھنا، اینڈ کفن کے جو باندھے گئے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اور پھر مسنون الفاظ بتائے گئے ہیں، بسم اللہ و علی ملتی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اسے یہاں پر تدفین کرتے ہیں، رکھتے ہیں. اور پھر مٹی ڈال دینا، جیسے میں نے بیان کیا کہ سب لوگ مٹی ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد پانی چھڑک دینا ہے اور ہٹ جانا ہے. اور آگے پھر اس کا ہم نیکسٹ اپ کمنگ کلاسز میں کنٹینیو کریں گے. اب جو ہم ایک دوسری کتاب کر رہے ہیں قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں، تو قرآن کیا ہے، بیماریوں کا علاج کا ذریعہ ہے. اب بیماریوں کا علاج ہے مطلب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ ہاؤ مچ فرملی یو بلیو ان دیٹ. سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے. کس کے پاس؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. تو ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ علاج کرو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا جو طریقہ ہے اس سے علاج کرو. اس سے پہلے میں رقیہ شریعہ بھی اس لیے لگائی کہ ہم کو یہ ایک پہچان ہونا چاہیے، رقیہ ہمارا پارٹ آف دا لائف ہونا چاہیے، اور جس میں آیت الکرسی، معوذتین، معوذات، سورۃ الفاتحہ،
اور سورۃ الیونس کی آیتیں، سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ کی لاسٹ آیتیں ہیں. تو یہ سارے چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں کیا ہے، ایک شفا ہے، علاج ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ مطلوب چیزیں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ ول میک اٹ ایزی. امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد سے بیان کرتے ہیں کہ کیا قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. ہی واز سیئنگ ٹو دا شاگرد، ٹیچر از ٹیلنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ کہ تم کثرت سے تلاوت کیا کرو، ترک نہ کرو، مطلب ابینڈنٹ مت کرو کبھی بھی. تو تم جو مطلوب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جتنا تم خیرت کرو گے. جتنا تم قرآن پڑھتے جائیں گے، ایوری تھنگ ول بی ایزی فار یو. یو مائٹ ہیو نوٹس دیٹ چاہے آپ سمجھیے کہ گھر کے کوئی کام ہے یا کوکنگ ہے، الحمد للہ اللہ ول میک اٹ سو ایزی. جب آپ قرآن پڑھنا بہت زیادہ آپ کا دن رات یہ ہوتا کہ ہر جگہ مصحف رکھے ہوا ہے، ہر جگہ آپ کو یہی رہتا کہ قرآن، چاہے آپ کے پاس کتنے گیجٹس آ جو، آپ کی یہی کوشش رہتی کہ کس طرح میں قرآن میں اور انہانس کروں، حدیثیں کیسے سیکھوں. تو آپ کے لیے اللہ ول میک اٹ ایزی. تو ہم اللہ کے سلیو بن جائیں گے نا، تو اللہ ول میک دا تھنگس ایزی ہیئر. ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت اور نجات سے قرب کرنے والی کوئی چیز قرآن سے زیادہ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو ریڈ مور اینڈ مور قرآن. یو ہیو ٹو ڈو غور فکر اور سوچ. اینڈ آلسو اٹ سیز کہ جو آپ کی میموری ہے نا بہت شارپن ہو جاتی ہے، آپ کی میموری کو بھی بہت انہینسڈ کرتے بول کے اس میں مینشن کیا گیا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے، اچھا یہ بچہ اتنا اچھا نہیں پڑھا، اس کو حفظ میں ڈال دو. دیٹس واٹ پیپل تھنک ان ایشین کنٹریز. دیٹس ناٹ اٹ. حفظ کرنا اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. آپ سمجھتے کہ یہ آسان ہے. ایک انسان کی ایسا دکھتا ہے، اس کی جان ایسا حلق میں اٹکی ہوئی ہے، کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک رہتا اپنے گھر کے کام کے ساتھ قرآن. لیکن اللہ ول میک اٹ ایزی. قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی طرح ہے. اب نا اس میں اتنا بیوٹیفلی ڈسکرائب کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی 5020 کی روایت ہے. جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا اس کی کیا مثال ہے، سنگترا. ٹینجرین ہے، آپ کھانے میں بھی کتنا اچھا رہتا اور خوشبو بھی اتنی اچھی آتی. اگر سمجھیے کہ کوئی نیچے ٹینجرین کھا رہا تو اوپر تک خوشبو آ جاتی، اور اس کو دیکھنے میں بھی کتنا اچھا پلیزنگ ٹو آئیز رہتا. سو اٹ از بینیفیشیل آلسو. سم ٹائمس کیا ہوتا، کوئی چیز کھانے کے لیے اچھی رہتی لیکن بینیفیشیل نہ رہتی. تو ان آل ایسپیکٹ اٹ از گڈ. اوکے، جس کا مزہ بھی اچھا ہے، لذیذ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اینڈ آلسو دیکھنے میں بھی بیوٹی ہے. اور جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال کھجور کی جیسی ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں. کھجور جب آپ کھاتے تو کتنا بھی کھا لو، میٹھا ہے، مزہ اچھا ہے. یو لو دا کھجور، اسپیشلی جس کو میٹھا پسند ہے، دے لو ٹو ایٹ کھجور. لیکن اس کے اندر کوئی خوشبو ہے نہیں ہے. اور ایک فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے لیکن ریحان کے جیسی ہے، مطلب خوشبو آ رہی، اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے. دس از لائک اے فاجر. اور ایک فاجر کی مثال ایسے، دس از دا فورتھ مثال، جو قرآن نہیں پڑھتا تو اور اس میں کیا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، کڑوا پھل ہے، جیسے کہ اس کی اس کے اندر کڑواہٹ ہے، اس کے اندر کوئی خوشبو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو واٹ آئی مینشن 4 مثالیں تھے. فرسٹ مثال کیا تھی، ٹینجرین کی تھی، کھانے میں بھی لذیذ، خوشبو بھی، اینڈ لک اس کا بھی اچھا ہے. دوسری کیا تھی مثال، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی مثال کیا ہے، کھجور کے جیسی ہے، مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ، بیکاز دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ فلی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ دا تھرڈ مثال واز فار دا فاجر. فاجر کی مثال کیا ہے، قرآن تو پڑھ رہے لیکن ریحان کے جیسا ہے، خوشبو آ رہی لیکن وہ مزہ اچھا کڑوا نہیں ہے. اینڈ فورتھ مثال وہ فاجر ہے، نہ وہ قرآن پڑھ رہا نہ سمجھ رہا، بالکل اندھیروں میں ہے، اس کو کوئی خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اچھا، ایمان کو جو لذیذ رکھنے والے کا کیا ہے،
اس کی تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسی باطنی جو ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتی. مطلب دس از لائک جو پرسن آپ دیکھے ہوں گے رائچیس پرسن کی ایک ایسی انہینسڈ کوالٹی رہتی، اس کے چہرے پہ نور آتا، لیکن وہ پہچاننے والے ہی پہچان سکتے، isn't it؟ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے، دس از باطنی از لائک اے ہڈن تھنگ تو قرآن کیا ہے، پاکیزہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ تشبیہ کی دی گئی ہے. پاکیزہ کیا ہے؟ پیور ہے، کلین ہے، اچھے ہے، اس سے دی گئی ہے. اور اب یہ کیا ہے معلوم، سننے میں بھی پاکیزہ، اینڈ آلسو اٹ ہیز گڈ فریگرنس آلسو. when you listen, you feel good about it, and when you smell, you feel good about it. When you read the Urdu, ایک تو اس میں سننا اور ایک سنگنا. That was so apparently I was not able to understand. When I read the Arabic, then I could make out. یس ما ہی ہے، اس میں ایک تو سمیع سے ہے، دیٹ از ہیئرنگ کا ہے، اور ایک کیا کی جو خوشبو سونگنے کا ہے، تو اس میں طیب جو بولتے ہیں نا اسمیل کے لیے آتا. تو دو چیزیں مینشن کی گئی ہے اس میں. تو سم ٹائمز کیا ہوتا، اگر آپ کو اردو کا ٹیکسٹ جو ہے نا اتنا جس کی اتنی اچھی اردو نہیں ہے، لیکن وین یو لک دا ٹیکسٹ آف دا عربک یو کوڈ میک آؤٹ کہ اچھا دس از فار دا ہیئرنگ اینڈ دس از فار دا اسمیل. So, and this book is also there in English, but the way the explanation has been given is in a different manner. اردو میں زیادہ I could feel کہ more enhanced ہے، اس میں to the point ہے، sentences اتنے elaborate کر کے بیان نہیں کیے گئے ہیں. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ابن حجر کہتے ہیں کہ جو خوشبو کی بات ہو رہی، ذائقے کی بات ہو رہی، تو جتنا مطلب انسان پڑھیں گا سمجھیں گا نا، تو اس کے اندر لذت آتی. کیا کی لذت آتی؟ ایمان کی لذت آتی. اور جو انسان کے اندر یہ ایک ایمان کیا ہو جاتا، اس کے اندر فرملی ڈیپلی روٹیڈ ہو جاتا، تو انہیں خود بھی فائدہ اٹھاتا، اس سے برکت بھی ملتی، اینڈ آلسو وہ فائدہ مند رہتا. اب یہ جیسا دس از لائک شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کے جیسا ہے نا، ویسا ہے. جو لوگ نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے، تو ان کے اندر وہ نہیں رہتا، ان کے اندر اکھڑ پنا رہتا. اینڈ آلسو ٹو تھنگس ریممبر کریے، جس کے اندر کوئی چیز کیوں نہیں جا رہی، ایک اگنورینس رہتا، مطلب لیک آف نالج رہتا، یا دوسری چیز کیا رہتا، اینگر رہتا. یہ دو چیزیں اوور کم کرتے اپنے اوپر. تو اپن کبھی بھی انسان کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اینگر کو بھی سپریس کرنا، اینڈ آلسو اگنورینس کو ہٹانے کے لیے کیا ہے، بس آپ ایک عادت بنا لیجئے کتابیں پڑھنے کی. اگر نہیں پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ مشکل ہو رہی، تو جسٹ لسن ٹو دا نائس لیکچرس، لسن کر کے بھی. جیسا کچھ اسٹوڈنٹس ہے، یو وونٹ بلیو، دے ور لسننگ اینڈ میمورائزنگ دا تھنگس. تو ہماری جو سماعت ہے، سننے کی بھی جو ایبلٹی ہے، اینڈ آلسو دیکھنے کی بھی، تو اس کو ہم انہینس کیسا کریں گے؟ یو ول لسن مور اینڈ مور. اینڈ دا حدیث ہیئر مینشن اباؤٹ دو لوگوں کے ساتھ ہم رشک کر سکتے ہیں. ایک جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دیے، وہ دن کو بھی اور رات کو بھی اس کا پریکٹس کرتا ہے. اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو بہت مال دیا گیا ہے، اینڈ he will distribute day and night. So in this hadith it is mentioned, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسد means رشک ہے. ایکچولی حسد از ان اے نیگیٹو کانٹیکسٹ، لیکن رشک کیا ہے، ایک پازیٹیو وے میں آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر سکتے. تو صرف دو لوگوں کے لیے ہے، جس میں ایک وہ جسے قرآن کا علم دیا گیا ہے، اور رات کی گھڑی اور دن کی گھڑی میں وہ قیام کرتا ہے. اینڈ دس ہیئر قیام لٹرلی مینس جو تہجد کی بات ہے. اور دوسرا کیا ہے، جو اپنے مال کو خرچ کر رہا، اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ، اونلی اللہ نوز اباؤٹ اٹ. میں اللہ ایکسیپٹ اٹ. جزاک اللہ خیر.